میں نے کہا اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے تم نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مہری بولی کیسے بتاتی، میں تو 1 مہینہ گھر سے ہی نہیں نکلی۔ میں نے تو 4 5 دن پہلے کالج جانا شروع کیا ہے، وہ بھی میرے فائنل ایئر کے پیپر ہو رہے ہیں، اور پھر میں نے کالج بھی نہیں جایا کرنا، میں تو چھپ کر کالج جاتی ہوں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، اسد کہاں ہے اور یہ کب ہوا؟ مہری بولی 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، اور اسد کا کسی کو بھی علم نہیں، اور اس اکری کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ مہری بولی مجھے جہاں تک علم ہے کسی لڑکی کا چکر تھا، اور وہ لڑکی شہر کے کسی MP کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی یا پتہ نہیں کچھ اور تھا۔ اصل بات کا ماما کو پتہ ہے۔ میں نے ماما سے بہت پوچھا مگر ماما نے مجھے ٹال مٹول کر دیا۔ میں نے کہا جن کی لڑکی تھی وہ لوگ دوبارہ تمہارے گھر نہیں آئے؟ مہری روتے ہوئے بولی وہ تو مجھے اٹھا کر لے جانے کے لیے آئے تھے، مگر ماما کے کوئی تعلق والے ہیں جن کا تعلق اس MP کے ساتھ تھا، انہوں نے بیچ میں پڑھ کر ہماری جان بخشوائی، مگر انہوں نے اسد کو معافی نہیں دی۔ اور ماما کے جو تعلق والے تھے انہوں نے 1 ہفتہ پہلے ہمیں گارنٹی دی کہ تم بے فکر ہو کر جدھر مرضی جاؤ، تم ماں بیٹی کی طرف وہ لوگ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ مگر اسد کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ لوگوں کا اس سے رابطہ ہو بھی تو اس کو کہنا اس شہر میں بھول کر بھی قدم نہ رکھے۔ میں حیران پریشان بیٹھا، اس ساری فلم کے بارے میں سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بدلہ تو میں نے لینا تھا، مگر یہ کیا ہوا، سارا کام ہی خراب ہو گیا۔ میں کچھ دیر مزید بیٹھا، مہری کو دلاسا دیتا رہا اور پھر آنے کا کہہ کر نکلنے لگا تو مہری بولی یاسر، ماما کو نہ بتانا کہ تم گھر آئے تھے، یا تمہیں اسد کے بارے میں علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اچھا کہا اور گھر سے نکل کر دکان پر پہنچا تو دکان پر رش لگا ہوا تھا اور جنید بیچارہ اکیلا ہی پھنسا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر جنید مجھ پر برس پڑا کہ پتہ بھی ہے میں اکیلا ہوں، مگر تم لاپرواہ ہو کر دکان سے غائب ہو گئے۔ میں نے سوری کیا اور کسٹمر کو ڈیل کرنے لگ گیا۔ کام میں مصروفیت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام ڈھل گئی۔ جب سب کسٹمر چلے گئے تو میں کاؤنٹر پر آ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ جنید میرے پاس آیا اور بولا کدھر گئے تھے اور وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، وہ میرے دوست کی بہن تھی، ایسے تو نہیں وہ تمہارے ساتھ غصے سے بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا یار سچی ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ جنید بولا تو پھر سچی بات کیا ہے؟ اتنی دیر کہاں لگا کر آئے ہو؟ میں نے کہا پہلے یہ بتا کہ اس دن جو تم کہہ رہے تھے کہ اکری بدماش کی بہن بھی ہے، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا پہلے بتا کہ تیرا اکری کی بہن کیا لینا دینا ہے، لیکن اتنی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ رہتی کہاں ہے، مطلب کہ اکری کا گھر کدھر ہے اور تیرا اس کے ساتھ کیسے؟ جنید بولا سیدھی بات کر، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جنید ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس مسئلے میں کتنی سچائی ہے یہ تب پتہ چل سکتا ہے کہ جب مجھے تیرے اور اکری کی بہن کے ریلیشن کا تفصیل سے پتہ ہوگا۔ جنید ایک دم گھبرا گیا۔ جنید بولا تو پھر پوری بات ایک ہی دفعہ بتا دے، پہیلیاں کیوں بجھوا رہا ہے؟ میں نے کہا اکری کے ساتھ مجھے کام ہے۔ جنید کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنے سر کو پیٹتے ہوئے بولا اور میرے باپ میں کہہ تو رہا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں، اور تو ملنے ملانے کی بھی بات کری جا رہے ہو۔ میں نے جنید کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا چل یہی بتا کہ اسے دیکھے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ جنید بولا اسے دیکھے تو 3 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے جنید کو گھورتے ہوئے کہا۔ جنید بولا ہمارے ہمسایوں کی شادی تھی تو ان کی شادی میں آئی تھی تو بات ہوئی تھی، مگر اب کافی دنوں سے ان کے گھر نہیں آئی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ وہ اکری کی ہی بہن ہے؟ جنید بولا میری کزن نے بتایا تھا، ہمارے ہمسایوں کی لڑکی اس کی دوست ہے تو اس وجہ سے اس کا ان کے گھر آنا جانا ہے۔ میں نے کہا تم تو دکان پر ہوتے تھے، پھر اسے کیسے دیکھتے تھے؟ جنید بولا میری کزن بتا دیتی تھی کہ اس نے آنا ہے تو میں اس دن دکان سے چھٹی کر لیتا تھا، اور میرا ہمسایوں کے گھر آنا جانا ہے، میں بلا جھجک ان کے گھر پہنچ جاتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے بہانے سے چلا جاتا۔ جنید بولا اب بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار میرا ایک دوست ہے، اس کا اکری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اکری کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور کافی خون خرابہ بھی ہوا ہے، اور میرا دوست بھی اس لڑائی میں ملوث ہے، اور اس وقت میرا دوست اور اکری دونوں مفرور ہیں، اور یہ لڑکی میرے دوست کی بہن ہے، اور اس وقت یہ بیچارے بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ مخالف پارٹی بھی تگڑی ہے، اپنا MP ہے اکری کے مخالف۔ جنید میری بات سن کر پریشان ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا تو اکری کی بہن کا اس معاملے میں کیا لینا دینا؟ میں نے کہا اس سے یہ پتہ کروانا تھا کہ واقعی یہ بات سچ ہے، کیا ایسے مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ جنید بولا ہو سکتا ہے سچ ہی ہو، اس کو کیا ضرورت ہے تم سے جھوٹ بولنے کی؟
جنید کی بات سن کر میں بھی سوچنے لگ گیا کہ مہری مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی۔ خیر میں نے جنید کو کہا کہ کسی طرح پتہ تو کرواؤ اکری کی بہن سے کہ اکری کہاں مفرور ہے۔ جنید کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکری کی بہن سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھلا وہ کیسے سچ بتائے گی کہ اس کا بھائی کس جگہ ہے۔ جنید کو کہا، ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ جنید بولا، میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا کہ بات بن جائے، باقی دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ وہ بھولی داستان جو پھر یاد آ گئی۔ کچھ دیر بعد پھر کسٹمرز کی آمد شروع ہو گئی۔ رات 8 بجے میں نے دکان بند کی۔ زوفی اب میرے ساتھ دکان بند ہونے کے بعد ہی جاتی تھی۔ میں نے زوفی کو بائک پر بٹھایا اور زوفی کے گھر کی طرف چل دیا۔ زوفی کام کے بارے میں پوچھتی رہی کہ آج کا دن کیسا رہا۔ میں نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ بہت اچھا رہا۔ باتوں کے دوران ہی زوفی کا گھر آ گیا۔ میں زوفی کو ڈراپ کر کے آنے لگا تو زوفی بولی، یاسر کل ماہی کی برتھ ڈے ہے، اگر تم آنٹی اور نازی کو لے آؤ۔ میں نے کہا، میں وعدہ نہیں کرتا مگر کوشش کروں گا اگر ابو نے اجازت دے دی۔ زوفی بولی، اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ جا کر ابو کو منا لیتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، کیوں مروانا ہے؟ ابو سے ابھی بات نہیں ہوئی تمہارے اور میرے رشتے کی، اور تم یوں میرے ساتھ گئی تو تمہیں نہیں پتا کہ ہماری گلی کے لوگوں کے ہی منہ نہیں بند ہونے، اور تمہارے بارے میں کوئی بات کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہونا، اس لیے میں کوئی نہ کوئی بہانہ مار کر امی اور نازی کو لے آؤں گا۔ زوفی بولی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا، فریش ہونے کے بعد امی سے ماہی کی سالگرہ کی بات کی تو امی نے بھی ابو کے ناراض ہونے کا عذر پیش کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ امی مان جائیں مگر امی نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب تک تمہارے رشتے کی بات تمہارے ابو سے نہیں کر لیتی تب تک ان کے ہاں آنا جانا ممکن نہیں۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو شہر جانے کا کوئی بہانہ بنا لیتی، مگر رات کا فنکشن ہے، تمہارے ابو نے کسی حال میں بھی اجازت نہیں دینی، تم اکیلے چلے جاؤ اور ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر لینا۔ میں نے بھی پھر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اگلے دن سیدھا زوفی کے گھر پہنچا۔ زوفی آنٹی اور زوفی نے امی لوگوں کا پوچھا کہ رات کو آئیں گے کہ نہیں۔ میں نے امی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر آنٹی سے معذرت کی۔ زوفی کافی ناراض ہو رہی تھی اور مجھے بولی جا رہی تھی کہ تم جان بوجھ کر نہیں لے کر آئے۔ میں نے کافی صفائیاں دینے کے بعد اس کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دیر بعد میں زوفی کو ساتھ لے کر دکان پر آیا اور زوفی نیچے پارلر پر چلی گئی اور میں دکان کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ جنید ابھی تک دکان نہیں آیا تھا۔ میں نے دکان کھولی اور صفائی وغیرہ میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جنید بھی آ گیا۔ جنید نے آتے ہی مجھے بتایا کہ میں نے اپنی کزن کو اکری کی معلومات کے بارے میں لگا دیا ہے، 2-3 دن میں ساری رپورٹ مل جائے گی۔ میں نے جنید کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہم سیٹنگ وغیرہ میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کسٹمرز کی آمد شروع ہو گئی۔ آدھا دن یوں ہی کام میں ہی گزر گیا۔ دوپہر کو میں سامنے والی دکان پر گیا اور ان سے کمیٹی ڈالنے کی بات کی تو پتہ چلا کہ اگلے مہینے نئی کمیٹی شروع ہونی ہے۔ اصل میں میرا ذہن تھا کہ میں کمیٹیاں ڈال کر زوفی کے پیسے جتنی جلدی ہو سکے واپس کر دوں، اس لیے میں نے سامنے والے انکل سے بات کی کیونکہ وہ بڑی کمیٹیاں ڈالتے تھے، تو میں نے ان سے اپنی ایک کمیٹی رکھنے کا ایڈوانس ہی کہہ دیا۔ کمیٹی 1000 روزانہ کی تھی اور 1 سال کی کمیٹی تھی، 3,60,000 کی۔ میں نے یہ بات بھی سب سے چھپا کر ہی رکھنی تھی کہ میں نے کمیٹی ڈالنی ہے۔